احتشام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس کے علاوہ افسر کومل صاحبہ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں ایک بار پھر. افسر صاحبہ, ابھی یقینی طور پہ آپ نے بھی سنا ہوگا کیونکہ ظاہر پورا واقعہ آپ بھی دیکھ ہی رہی ہیں, وہ جو عینی شاہد ہیں, جو فادر ہیں بچے کے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کلیم کیا جا رہا ہے 14-15 بچے, 14-15 بچے نہیں تھے, 100 سے زائد بچے میں نے وہاں پہ دیکھے ہیں, اور ایک ایک انکیوبیٹر کے اوپر 2-2 بچوں کو میں نے وہاں پر لیٹا ہوا دیکھا ہے. اپنے ہاتھوں سے میں نے 3-4 بچوں کو نکالا ہے. پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم تک تو ہمارے بچے پہنچے ہی نہیں ہیں, جبکہ ہم مسلسل چلا رہے ہیں انتظامیہ کا موقف کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ورثہ کے حوالے بچے کر دیے گئے. کہاں گئے بچے, کیوں چھپایا جا رہا ہے یہ؟ معروف, یہ تو اور بھی زیادہ پریشان کن بات ہے کہ بالکل ٹرانسپیرنسی نہیں ہے اس معاملے میں, اور پولیس نے جو یہ والدین ہیں ان کو میڈیا سے بات چیت کرنے سے بھی وہ روک رہے ہیں, اور کوئی حقیقت سامنے نہیں آ رہی ہے. ابھی تو کلیمز اور سامنے آئیں گے تو پتہ چلے گا. اگر تو 20-22 یا 15 نمبر بتایا جا رہا ہے اور اس سے کہیں زیادہ نمبر ہے, جیسے احتشام صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ یہ ایک بڑی وارڈ ہے, اس میں ایک بڑی تعداد میں بچے ہوتے ہیں, اور پھر اگر آپ دیکھیے ہمارے ہاں جو بچوں کی پیدائش کا تناسب ہے, ایک بڑی تعداد ہر روز بچوں کی دنیا میں آتی ہے. پیمز اسپتال مرکزی اسپتال ہے, تو میری ذہن میں بھی یہی آ رہا تھا کہ کیا باقی بچوں کو, اگر ایک ہی بچے کو ریسکیو کیا تو صرف 15 بچے اس وارڈ میں ہونا, یہ نمبرز جو ہے وہ کویشچنیبل ہیں. اگر حکومت اس کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے حقیقت نہیں بتا رہی ہے تو یہ اور بھی زیادہ انسانیت کی جو ہے وہ ایک طریقے سے تذلیل ہے. اور تھرڈلی جو بھی یہاں پہ بات ہو رہی ہے پاکستان کے انٹرنیشنل امیج کی, تو دنیا میں کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے کہ پاکستان صحت کی سہولیات کے حوالے سے بھی دنیا کے ان بدترین انتظامات میں شمار ہوتا ہے. یہاں پہ بچوں کی میل نرشمنٹ, بچوں کی پیدائش کے جو اسپتالوں میں انتظامات ہیں وہ ہو جائیں, ان کی تعلیم ہو, ان کی زندگی گزارنے کی سہولیات ہوں, اور پھر ایک عام شہری کس انداز میں پاورٹی میں زندگی گزارتا ہے, اور یہ سرکاری سہولیات ہیں. یہ دنیا میں کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, یہ دنیا کے حقائق ہیں, اور یہ کسی بھی طریقے سے جو ہے ہم کچھ بڑے اقدامات کر کے ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ایک جس کو کہتے ہیں آسٹرچ سنڈروم, چتر مرغ کی طرح ریت میں سر دبا لینا اور کہنا کہ کسی کو نظر نہیں آ رہا. تو یہ تو ہماری ریپوٹیشن پہلے سے ہے دنیا میں, اور اس کو اس واقعے نے مزید ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ ایکسپوز کیا. ابھی چند دن پہلے ہی تو حکومتی وزراء دعوے کر رہے تھے کہ یہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ اسپتال ہے اور یہاں تمام سہولیات ہیں. تو آئی تھنک یہ ایک انتہائی, اور جو اس کے اوپر پھر آگے ٹریٹمنٹ ہے, جو رویہ ہے, اب جو بھی حقائق ہیں اس کو بالکل حقیقت پہ مبنی بات کی جانی چاہیے, اور فوری طور پہ آگاہ کیا جانا چاہیے. اور ان والدین کو خاص طور پہ جو وہ میڈیا سے جب وہ کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, میڈیا ایک سہارا بنتا ہے, حکومت تک سوال لے کر جاتا ہے, اور یہ جو ان کا غم و غصہ ہے وہ میڈیا تک تو ان کو پہنچانے دیں کم از کم, جس میں وہ اپنا وہ ایک 2 سے 3 دن کا بچہ یا چند گھنٹوں کا دنیا میں آیا ہوا بچہ, اس کو کھو دینے کا غم ہے. تو میرے خیال سے یہ ایک کے بعد ایک یہاں پہ بلنڈر کیا جا رہا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ اس کے علاوہ جو یہ جو انکمپیٹنس ہے, اس پہ سوال جو جن لوگوں کو معطل کیا گیا ان تک نہیں ہونا چاہیے. میری نظر میں وزیر صحت اس کے لیے جواب دہ ہوں اور آئیں میڈیا کے سامنے. ابھی تو غالباً وہ ٹریول کر رہے ہوں گے کراچی سے بیک ٹو اسلام آباد, لیکن وزراء کی اس پہ بھی نظر رکھی جانی چاہیے کہ جہاں کے وہ ذمہ دار ہیں وہ وہیں پہ پائے جائیں, اور وہیں پر ان کی جو کارکردگی ہے اس کا بھی آڈٹ ہونا چاہیے. صحت سب سے زیادہ سینسیٹیو ایشو ہے, اور صحت کے اوپر اگر ہمارا یہ رویہ ہے تو پھر باقی فیلڈز میں آپ دیکھ لیں کہ جو حال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہی ہے. میری نظر میں تو آج انسانیت کا سر جھکا ہے. یہ بچے جو دنیا میں آنے سے آنکھیں کھولنے سے پہلے اپنی ماؤں کے انہوں نے وہ گود میں نہیں اٹھا سکی ان بچوں کو, اور اس سے پہلے ہی چلے گئے. تو یہ تو کلیکٹیو یہ ایک بہت بڑی غفلت ہے, کہ انسانی غفلت ہے اور پھر سرکاری غفلت ہے, اور اس کے لیے کسی ایک شخص کو معطل کر کے حکومت یہ نہیں سمجھ سکتی کہ وہ بریو ذمہ ہو گئی, تو اب بلکہ صاحب ایگزیکٹ سوال یہ بھی ٹرانسپیرنسی ہے کے کہ ساتھ یہ ایگزیکٹلی تفصیلات سامنے رکھیں. ٹرانسپیرنسی پر بات ہو رہی ہے, لیکن جو ابھی 24 گھنٹے کے بعد فائنڈنگز آئیں گی, وہ رپورٹ سامنے آئے گی, تو ہم کیا توقع کریں پھر, جب اس سانحے کے سٹارٹ کے اندر اتنے لوپ ہولز ہیں کہ انتظامیہ کا موقف کچھ اور نظر آ رہا ہے, ہمیں جو والدین ہیں وہ کچھ اور کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, وہ تو کہانی ہی بالکل علیحدہ سنا رہے ہیں, جو ای ڈی ہیں جو بات کر رہے ہیں وہ کچھ ماننے کو تیار نہیں ہے. سو کس طریقے سے پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو فائنڈنگ پر رپورٹ آنے والی ہے 24 گھنٹے کے بعد وہ بالکل صحیح رپورٹ ہوگی, کیسے اس پہ بھروسہ کیا جائے, اور اگر اس پہ بھروسہ کر بھی لیا جائے تو پھر یہ جو ماں باپ کہہ رہے ہیں ان کا اسٹیٹمنٹ کیا ہم بھول جائیں؟ معروف اصل میں جتنے تانے ہاتھ ہوئے اس کی انکوائری رپورٹ جو ہے اس کی وہ قابل یقین ہوتی ہی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ اس میں کئی چیزیں انوالو ہو جاتی ہیں بعد میں, کسی کو بچایا جا رہا ہوتا ہے, کسی کو پھنسایا جا رہا ہوتا ہے, کسی کو ایزی ٹارگٹ بنایا جا رہا ہوتا ہے. تو دا پرابلم ہے کہ انکوائری رپورٹ تو 24 گھنٹے میں یا جب بھی آئے گی, لیکن جو والدین ہیں کم از کم ان کو تو اپنی بات سامنے رکھنے دیں میڈیا کے. اگر آپ غلطی پر نہیں ہیں اور ایگزیکٹ نمبرز بتا رہے ہیں تو آپ ان کو کیوں نہیں بات کرنے دے رہے. تو بات یہ ہے کہ جو والدین ہیں جن کے جو کلیمز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے حقیقت پہ مبنی نمبرز جب حکومت بتائے گی
तो उसको काबिल एतबार कहा जा सकेगा। इस इंक्वायरी रिपोर्ट पे अब और मजीद क्या आएगा कि जो पिम्स के ऑफिशियल थे, जिनका बयान अभी आपने सुनाया हमारे नाजरीन को, उसमें वो खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बाहर से ताला लगा हुआ था, क्योंकि बच्चे चोरी हो जाते हैं। तो आपके अस्पताल से बच्चे चोरी भी होते हैं, आपके बच्चे इंक्यूबेटर में बैठे होते हैं, तो वो जलकर इस तरीके से वो उनको जो है वो मर भी जाते हैं। तो फिर ये अस्पताल है या इधर अपनी जान बचाने के लिए लोग जाते हैं या अपनी जान देने के लिए जाते हैं? तो इसके अलावा जो इनकी गफलतें हैं उसकी तो एक लंबी मारूफ तारीख है, एक बड़ी तफसील है कि उसमें तो अब हम क्या ही जाएं। बिल्कुल, अब हम क्या जाएं और फाइंडिंग्स के ऊपर क्या बात करें। अब साहब आपको हम दोबारा भी लेंगे ब्रेक के बाद, इस वक्त हमें ब्रेक पे जाना है, अपने नाज़रीन को लम्हा कर रहे हैं क्या इस वक्त सिचुएशन है, इस हवाले से बात हो रही है, जो फाइंडिंग्स आ रही हैं वो काबिल भरोसा नहीं है, वो काबिल एतमाद नहीं है। मजीद भी बात करेंगे, यहाँ पे वक्त लेंगे।